بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں کو السلام علیکم بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں۔ آج کی اس اسلامی معلوماتی ویڈیو میں ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شاندار کہانی کو پیش کر رہے ہیں، جو ان کی الہی مشن اور انسانیت کے لیے دیے گئے تبدیلی کے پیغامات کو اجاگر کرتے ہیں۔ ایک تفصیلی داستان کے ذریعے ہم ان کی زندگی، ان کے معجزات اور لازوال اسباب کو پیش کر رہے ہیں جو لاکھوں لوگوں کو متاثر کرتے رہتے ہیں۔ ہم ان کی تعلیمات کا نچوڑ اور آج کی دنیا میں ان کے مطابق کو پیش کر رہے ہیں۔ تو دوستو، اللہ اعلان کرتا ہے کہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیت میں اللہ تعالیٰ نے عیسائیوں کے اس دعوے کی تردید کی ہے کہ اس کا بیٹا ہے۔ نہران کا ایک واقعہ، وفد رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ وہ ان کے بارے میں، اپنے دعوے کے بارے میں بات کرنے لگے، جو یہ ہے کہ اللہ تین میں ایک ہے، باپ، بیٹا اور روح القدس۔ ان کے فرقوں میں کچھ اختلافات کے ساتھ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی متعدد آیات میں اس بات کی تصدیق کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بندے ہیں، جنہیں اس نے اپنی ماں کے پیٹ میں اپنی تمام مخلوقات کی طرح ڈالا، اور یہ کہ اس نے انہیں بغیر باپ کے پیدا کیا، جیسا کہ اس نے آدم کو پیدا کیا، باپ یا ماں کے بغیر۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو انسانیت کے لیے اپنے پیغمبروں میں سے ایک منتخب کیا تھا۔ مریم کی پیدائش قرآنی، اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ نے آدم، نوح، آل ابراہیم اور آل عمران کو تمام عالم انسانوں، جنوں، ان کے زمانے کے پر منتخب کیا، اولاد ایک دوسرے سے، اور اللہ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ یاد کرو جب عمران کی بیوی نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے تیرے لیے نظر مانی ہے کہ جو بچہ میرے پیٹ میں ہے وہ تیری خدمت کے لیے وقف کروں گی، تمام دنیاوی کاموں سے پاک، تیری عبادت گاہ کی خدمت کے لیے، تو یہ میری طرف سے قبول فرما۔ بے شک تو سب کچھ سننے والا ہے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ پھر جب اس نے مریم کو جنا تو اس نے کہا، اے میرے رب، میں نے لڑکی کو جنم دیا ہے اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا کہا، اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کے لیے اور اس کی اولاد کے لیے تیری پناہ مانگتی ہوں شیطان جلاوطن سے۔ مریم کا رزق قرآنی حدیث میں، تو اس کے رب اللہ تعالیٰ نے اسے اچھی طرح قبول کیا، اس نے اسے اچھے طریقے سے بڑھایا اور اسے زکریا کی دیکھ بھال میں رکھا۔ جب وہ المر نواز کی جگہ میں داخل ہوا تو اس نے اسے رزق سے بھرا ہوا پایا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، چیپٹر 3 سورہ عمران 37 نمبر آیت میں اس نے کہا، اللہ کی طرف سے بے شک اللہ جسے چاہتا ہے رزق دیتا ہے۔ اللہ کے اعلان نے کیا کہ اس نے آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں سے اشرافیہ کو منتخب کیا ہے جو اللہ کی اطاعت کرتے ہیں۔ پھر اس نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کی وضاحت کی، جس میں اسماعیل علیہ السلام کی بیٹے اور مریم کے والد عمران کا خاندان شامل ہے۔ محمد ابن اسحاق نے بیان کیا کہ وہ عمران ابن ہشم ابن اموان ابن مشا اور دیگر۔ مریم کی پیدائش حضرت زکریا علیہ السلام کی بیوی کی بہن کی نیک بیٹی تھی، جس کا نام حنا تھا۔ اس کی شادی بنی اسرائیل کے سردار عمران سے ہوئی۔ کئی سالوں تک یہ جوڑا بے اولاد رہا۔ اللہ نے حنا کے لیے جب بھی کسی دوسری عورت کو بچے کے ساتھ دیکھا تو اس کی بچے کی خواہش بڑھ گئی، اگرچہ برسوں گزر چکے تھے۔ اس نے کبھی امید نہیں پائی اور یقین تھا کہ ایک دن اللہ نے اسے ایک بچے سے نوازے گا جس پر وہ اپنی ماں کی ساری محبتیں نچوڑ دے گی۔ وہ آسمانوں اور زمین کے رب کی طرف سے
متوجہ ہوئی اور اس نے بچے کی التجا کی، وہ یروشلم کے مسجد میں بچے کو اللہ کے گھر کی خدمت میں پیش کرتی۔ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ وہ حاملہ ہے تو وہ زندہ رہنے والی سب سے خوش نصیب عورت تھی، اور اس نے اللہ کے شکر گزار کی ادا کیا۔ اس کے خوش مزاج شوہر عمران نے بھی اللہ کی رحمت کا شکر ادا کیا۔ تاہم جب وہ حاملہ تھی تو اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا۔ ہنا پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ افسوس، عمران اپنے اس بچے کو دیکھنے کے لیے زندہ نہیں رہے جس نے اسے وہ بہت ترس رہے تھے۔ اس لیے لڑکی کو جنم دیا اور اللہ سے دعا مانگی، اے میرے رب، میں نے لڑکی کو جنم دیا اور لڑکا لڑکی کی طرح نہیں ہے، اور میں نے اس کا نام مریم رکھا ہے، اور میں اس کی اولاد کے لیے شیطان مردود سے تیری پناہ مانگتی ہوں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 36۔ ہنا کو اللہ سے اپنے وعدے کے حوالے سے ایک بڑا مسئلہ درپیش تھا، کیونکہ خواتین کو مسجد میں قبول نہیں کیا جاتا تھا اور وہ بہت پریشان تھی۔ اس کی بہن کے شوہر زکریا نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کے لیے کیا پیش کیا جائے، اور اس کی خدمت میں جو کچھ پیش کیا اس کی پوری قدر کی۔ اس نے بچے کی شال سے لپیٹ کر مسجد کے بزرگوں کے حوالے کر دیا۔ چونکہ بچہ لڑکی تھی اس لیے اس کی سرپرستی کا سوال بزرگوں کے لیے پریشانی کا باعث بنا۔ یہ ان کے مرحوم اور چہیتے لیڈر کا بچہ تھا اور ہر کوئی اس کی دیکھ بھال کے لیے بے تاب تھا۔ زکریا نے بزرگوں سے کہا کہ میں اس کی خالہ کا شوہر ہوں اور بیت المقدس میں اس کا قریبی رشتہ دار ہوں، اس لیے میں تم سب سے زیادہ اس کا خیال رکھوں گا۔ چونکہ اختلافات کو دور کرنے کے لیے ایک قرعہ ڈالا گیا، ان کا رواج تھا، اور اس لیے انہوں نے اس طریقہ پر عمل کیا۔ ہر ایک کو دریا میں اپنا قلم پھینکنے کے لیے دیا گیا۔ انہوں نے اس بات پر اتفاق کیا تھا کہ جس کا قلم اوپر کی طرف جائے گا اس لڑکی کی سرپرستی اس کے دی جائے گی، پانی کے بہاؤ کے طرف جائے گا اس کو اس لڑکی کی سرپرستی دی جائے گی۔ زکریا کے قلم کے علاوہ تمام قلم نیچے چلے گئے۔ اس نشانی سے سب نے اللہ کی مرضی کے آگے سر تسلیم کر دیا اور اسے ولی بنا لیا۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں اور بزرگوں، کل ہم بیان کریں گے کہ حضرت مریم علیہ السلام بلند مرتبے پر تھی، ان کا بلند مرتبہ اس کو بیان کریں گے۔ کل تک کے لیے اجازت چاہیے۔ اللہ حافظ۔